لیکن ہوتا کیا ہے، یہودیوں کے اندر ایک بچہ تھا، 8 سال اس کی عمر ہے. اب وہ بچہ اپنا کام کرتا، اپنا سامان لانے لے جانے کے لیے جس راستے کا انتخاب کیا کرتا تھا، دراصل وہ راستہ مسجد نبوی سے ہو کر کے گزرا کرتا تھا. اب جب مسجد نبوی کے قریب سے وہ راستہ گزرا کرتا تھا تو وہ دیکھا کرتا تھا روزانہ، کبھی ہمارے نبی کو روزانہ دیکھتا، کبھی ہمارے نبی کھڑے ہیں تو دیکھتا تھا، کبھی کسی دن دیکھتا کہ ہمارے نبی بیٹھے ہیں، کبھی کسی دن دیکھتا کہ ہمارے نبی کے صحابہ جھرمٹ بنا کر کے نبی کے قریب بیٹھے ہوئے، اور کبھی دیکھتا کہ ہمارے نبی علیہ السلام لوگوں کی مدد کر رہے، کبھی دیکھتا کہ ہمارے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کو سکھا رہے، تعلیم دے رہے. اب اس کی روزانہ کی عادت یہ ہو گئی تھی، لیکن 2-3 دن اس نے ہمارے نبی کو دیکھا نہیں، ہمارے نبی نظر نہیں آئے اس کو. چونکہ ہمارے نبی مسجد نبوی میں رہا کر رہے تھے اس ٹائم، اور وہ راستے سے گزر رہا تھا باہر سے، لیکن اس کی نظر اندر نہیں پہنچ پا رہی تھی. اور چونکہ یہودی کا بچہ تھا تو اس لیے وہ مسجد کے اندر آ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر آ گیا تو سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا، اس کو سماج سے نکال دیا جائے گا. تو جب اس نے 2-3 دن ہمارے نبی کو دیکھا نہیں نا، تو اب اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی. جب اس کی طبیعت خراب ہوئی تو باپ جو کہ امیر تھا اس نے بہت پیسہ لگایا، بہت بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، معالجوں کو بلایا، علاج کروایا، لیکن کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ دن بدن اتنا کمزور ہوتا جا رہا تھا، اتنا کمزور ہوتا جا رہا تھا کہ اب آخر کار حکیم نے جواب دے دیا، کہا اب تمہارا بیٹا زیادہ دن دنیا میں نہیں رہ سکتا، وہ زیادہ دنوں کا مہمان نہیں ہے. اب جب باپ لاچار ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ اب میرے بیٹے کا کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے، تو اب باپ نے اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھ کر کے، بستر پر بیٹھ کر کے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، اور پھیرنے کے بعد کہا بیٹے تو میری جان ہے، تیرے لیے تو میں نے اپنا سارا پیسہ لگا دیا، لیکن تو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا. کہا تیرے لیے تو ساری تکلیفیں برداشت کی میں نے، لیکن تیری بیماری کا علاج کوئی مجھے نظر نہیں آتا. اور اب تو حکیموں نے بھی جواب دے دیا شاید اب تو زیادہ دنوں کا مہمان نہیں ہے، شاید اب دنیا میں زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتا. کہا بیٹے چل تو بتا تو صحیح، تجھے کیا چیز پسند ہے، چل بتا تجھے کس چیز سے محبت ہے، کیا چیز تو پسند کرتا ہے، آخر کیا تو نے کچھ محسوس کیا کہ تیری بیماری کی وجہ کیا ہے. تو اس نے اپنے باپ کی طرف نظر ڈالتے ہوئے اس نے ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا بابا میں آپ کو بتا دوں گا پر ناراض تو نہیں ہوگے نا آپ. کہا بیٹے نہیں میں تجھ سے ناراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب تو چند دنوں کا مہمان ہے، میں چاہتا ہوں تیری ہر خواہش پوری کروں، ہر تمنا پوری کروں، تو بے جھجک تم اس کو بتا دے کہ تو کیا چاہتا ہے. تو اس بچے نے کہا بابا دراصل مجھے مسلمانوں کے نبی سے پیار ہو گیا، میری بیماری جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ مجھے مسلمانوں کے نبی سے محبت ہو گئی ہے، لیکن حال یہ ہو گیا کہ جب تک میں انہیں دیکھ نہیں لیتا مجھے چین نہیں آتا، اور اب تو میں بیمار ہو گیا تو اب تو ان کو دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا. کہ مجھے بڑی محبت ہو گئی مسلمانوں کے نبی سے. تو وہ یہودی باپ تھا، وہ کہنے لگا بیٹے تو نے محبت کی تو مسلمانوں کے نبی سے، کہ اگر یہ لوگوں کو پتہ چلا تو وہ ہمارا جینا حرام کر دیں گے، ہم کو بڑی تکلیف دیں گے، لیکن بیٹے اگر تیری یہ آخری خواہش ہے تو پھر میں تیرے لیے ہر جوخم برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، چل بتا بیٹے تو کیا چاہتا ہے. تو اس نے اپنے باپ کو کہا کہ دراصل میں یہ چاہتا یہ ہوں کہ آپ جا کر کے مسلمانوں کے نبی سے کہو کہ میرا بیٹا آپ کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، کیا آپ کچھ لمحوں کے لیے میرے گھر آئیں گے میرے بیٹے کو دیکھنے کے لیے. اور یہودی باپ تھا، اس نے کہا بیٹے تیرے لیے تو بڑی تکلیف کا باعث ہے یہ، ایک تو مسلمانوں کی مسجدوں میں جانا، نبی سے ملاقات کرنا، پھر انہیں اپنے گھر پر آنے کی دعوت دینا. کہا میرا سماج تو مجھے مار دے گا،
لیکن بیٹے مجھے اپنے سماج کی فکر نہیں ہے، میں تیرے لیے یہ بھی کرنے کو تیار، لیکن ذرا یہ تو بتا کہ وہ تو مسلمان ہیں، ہم تو یہودی ہے، کیا وہ ہمارے گھر آئیں گے؟ کیا وہ ہمارے گھر آئیں گے؟ تو اس بچے نے اپنی طاقت کو جمع کرتے ہوئے کہا بابا وہ تو ایسا سونا، ایسا خوبصورت نبی ہے کہ اگر اس کو کڑی دھوپ میں کوئی بوڑھی عورت بھی اگر بلا لیتی ہے تو وہ اس کی بھی باتیں سننے کے لیے چلا جاتا ہے۔ کہا وہ کیوں نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی، آپ جا کر کے بولیے، بتائیے تو صحیح۔ باپ گیا ہمت کر کے نبی کے پاس، مسجد میں پہنچا، مسجد نبوی میں تو پوچھا مسلمانوں سے، کہا تمہارے نبی کہاں ہے؟ تو کہا کہ وہ ہمارے نبی جلوہ فرما ہے۔ جب وہ آیا تو آنے کے بعد شرمندہ ہو کر کے کہنے لگا کہ میں یہودی ہوں لیکن میرے بیٹے کو آپ سے محبت ہو گئی۔ اللہ نے کیسا حسین بنایا ہے ہمارے نبی کو، کیسا خوبصورت بنایا ہمارے نبی کو، ہمارے نبی کو کیسا حسن و جمال عطا فرمایا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے تعلق سے امام اہل سنت یوں عرض کرتے ہیں کہ اے جبریل ذرا یہ تو بتا کیا دنیا میں میرے حبیب سے زیادہ بھی حسین کوئی ہے موجود؟ کیا میرے نبی سے زیادہ بھی کوئی خوبصورت ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے جنت کو دیکھا، مجھے آپ سے زیادہ کوئی حسین نظر نہیں آیا، تو میں نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ زمین پر ہو، میں نے زمین کو ٹٹولا لیکن یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین کوئی نظر نہیں آیا۔ تو مجھے پھر ڈاؤٹ ہوا، شک ہوا کہ شاید وہ آسمانوں پر ہو کوئی آپ سے زیادہ حسین، میں نے آسمان بھی دیکھا لیکن کوئی حسین نظر نہیں آیا۔ کہا پھر مجھے شک ہوا کہ شاید تحت الثری میں کوئی ہو، تو یا رسول اللہ میں نے ساتوں زمینیں ساتوں آسمان الٹ پلٹ کر کے دیکھا لیکن آپ سے زیادہ حسین کوئی مجھے نظر نہیں آیا۔ امام اس کو یوں کہتے ہیں یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے حق نے حق بنائے، تجھے حق نے حق بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ تو وہ ایسا حسین نبی ہے۔ تو آپ سوچئے یہودی کا بچہ نبی سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اگر دیکھ نہ پائے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ہم تو مسلمان کے بچے ہیں نا، کیا ہم ویسی محبت کرتے ہیں اپنے نبی سے؟ کیا ہم ویسا پیار کرتے ہیں اپنے نبی سے؟ تو وہ اس نے کہا کہ میرے بیٹے کو آپ سے محبت ہو گئی، کیا آپ ہمارے گھر پر چلو گے؟ تو میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہارے گھر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ تو سوچ رہا تھا شاید بڑی منتیں کرنی پڑے گی تب آئے گے، لیکن ہمارے نبی نے کہا میں آنے کو تیار ہوں۔ جب ہمارے نبی آئے نا، آپ سوچے تو صحیح، جب نبی کی بات کرنے میں ہم کو اتنا مزہ آ رہا ہے تو جس کے گھر پر نبی خود تشریف لا رہے ہوگے اس کے عشق کا عالم کیا ہوگا، اس کے جذبات کا عالم کیا ہوگا۔ نبی کی محفل سجانے میں ہم کو اتنا لطف آتا ہے تو نبی جس کے گھر تشریف لائے اس کے لطف کا عالم کیا ہوگا۔ یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ کمیں چلنے کو تیار ہو، ہمارے نبی علیہ السلام آئے۔ اب آپ دیکھیں نا نبی سے محبت کرنے کا فائدہ کیا ہے، نبی سے محبت کرنے کا انسان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جب اس نے یہودی کے بچے نے نبی سے محبت کی، نبی چل کر کے اس کے گھر پر آئے، جب گھر کے اندر داخل ہوئے نا تو میرے نبی اس کے بستر کے سرہانے بیٹھ گئے۔ اب سرہانے بیٹھ گئے، اب جس سے محبت کی جاتی ہے اگر وہ خود ہمارے پاس آ جائے تو انسان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی علیہ السلام تشریف لائے، سرہانے بیٹھ گئے، بڑی محبتوں سے میرے نبی علیہ السلام نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ سبحان اللہ، شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ جب شفقت سے ہاتھ میرے نبی علیہ السلام نے پھیرا نا، اس کی آنکھیں کھل گئی۔ جب آنکھیں کھل گئی تو ٹھنڈک محسوس ہوئی، آنکھیں کھل گئی۔ اس نے سوچا کہ اب مجھے جو ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے میرے محبوب کی ٹھنڈک لگتی ہے۔
کیوں؟ ایک صحابی رسول جنگ کے میدان میں تھے تو ہمارے نبی علیہ السلام نے ان کو قریب بلایا. انہوں نے جب دیکھا نا کہ لوگوں کے سر دھڑ سے الگ کیے جا رہے تو ان کے دل میں ہیبت بیٹھ گئی, موت کا ڈر بیٹھ گیا, تو میرے نبی نے ان کو قریب بلایا. بلانے کے بعد میرے نبی نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا. جب چادر میں لے لیا تو وہ صحابی خود فرماتے ہیں کہ میں جب حضور کی چادر میں چلا گیا تو میں نے دیکھا حضور کی بغل مبارک سے نور کی کرنیں نکل رہی تھی, نور کی کرنیں. تو اب جب نبی نے ہاتھ پھیرا اس کے چہرے پر ٹھنڈک محسوس ہوئی, جاگ گیا وہ. جب اٹھ گیا جاگ گیا تو اس نے جب ہمارے نبی کو دیکھا ہوگا, وہ نبی کی بات کرتے ہیں تو دل میں محبت جاگ جاتی ہے. جب اس نے خود اپنی ماتھے کی آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہوگا تو اس کا کیا حال ہوا ہو. تو جب اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا نا, تو دیکھنے کے بعد وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے چہرے میں گم ہو گیا. میرے نبی نے اس کا حال پوچھا, بتا تو صحیح ذرا تیری طبیعت کیسی ہے. کہ یا رسول اللہ طبیعت چھوڑیے, میرا تو سب کچھ آپ ہی ہے, میرا تو سب کچھ آپ ہے. امام کہتے انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہمارا مقصد ہونا چاہیے انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کہا یا رسول اللہ میری طبیعت چھوڑیے, میرا تو سب کچھ آپ ہے. اب حضور فرماتے ہیں کہ جب تو محبت میں اتنا آگے بڑھ ہی گیا ہے تو اب اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو پڑھ کلمہ طیبہ. اب یہودی تھا تو اس نے نظر اٹھا کے باپ کی طرف دیکھا کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں, کیا یہ اجازت دے گے مجھے. جب نظر اٹھا کر کے باپ کی طرف دیکھا نا تو باپ نے کہا اب کیا کرتا ہے, محبت کے سمندر میں تو نے غوطہ لگایا ہے تو اب کس چیز کے بارے میں سوچتا ہے, جیسا وہ کہتے ہیں تو ویسے ہی کرتا چلا جا. کیونکہ جس نے محبت کی وہ تو ڈوب گیا, لیکن جو محبت میں ڈوب گیا وہی تو پار لگتا ہے, وہی تو کنارے پر آتا ہے, وہی تو اس کو کنارہ ملتا ہے. تو اس نے کہا کہ اب کیا سوچتا ہے, محبت کی ہے کلمہ پڑھ لے. جب اس نے ادھر کلمہ پڑھا نا, کلمہ ادھر اس نے حضور علیہ السلام کے سامنے پڑھا اور ادھر اس کی روح جو تھی اس کے جسم سے الگ ہو گئی. ادھر کلمہ پڑھا ادھر روح نکل گئی. اب آپ بتائیے کیا اس کے پاس کتنی نمازیں موجود ہیں, آپ بتائیے کتنے رمضانوں میں روزے اس نے رکھے تھے, کتنے حج اس نے کیے تھے, کتنے عمرہ اس نے کیے تھے, کتنی راتیں جاگ کر اللہ کی عبادت اس نے کی تھی. کچھ نہیں تھا اس کے پاس کیونکہ موقع ہی نہیں ملا. لیکن حضور کو دیکھ لیا, حضور کی محبت کا یہ فائدہ اس کو حاصل ہوا. جب ادھر اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہوئی نا تو اس کے بعد حضور اٹھ کر کے جانے لگے. جب جانے لگے تو اس بچے کے باپ نے کہا اکیلے کیوں جاتے ہو. کہا اب یہ تمہارا ہوا, اسے بھی تم ہی اپنے ساتھ لے کر کے چلے جاؤ, اسے بھی ساتھ لے کر چلے جاؤ. ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کو اٹھایا. اب انداز دیکھیے, حدیث مبارکہ میں ہے, انداز یہ تھا آگے سے میرے مصطفیٰ نے اس کو اٹھایا تھا اس کے جنازے کو, اور پیچھے سے صحابہ نے اس کے جنازے کو اٹھایا تھا. اس کے جنازے کو ہمارے نبی نے کاندھا دیا اور اٹھا کر کے جب اس کو لایا تو میرے نبی نے اپنے گھر میں لا کر کے رکھا. اپنے گھر میں لایا تو اس کے بعد حکم دیا پانی گرم کیا جائے, اس کو غسل دیا جائے. غسل دیا گیا, اس کو کفن پہنایا گیا. حضور نے خود نماز جنازہ پڑھائی. تو اب اس کا جنازہ حضور نے اپنے گھر میں لایا, لانے کے بعد رکھا, سب تیاری ہوئی, حضور نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد دفن کیا. جب دفن کیا تو پھر میرے نبی فرماتے میں اسے جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں.